نے لکھا کہ مولا علی نے خیبر میں گھوڑا دوڑایا. کیا سن رہا ہے میرا علماء؟ قاسم نے میدان کربلا میں گھوڑا دوڑایا. مولا علی نے جب خیبر میں شاہ دلدل سوار نے خیبر میں گھوڑا دوڑایا تو خیبر کا بن کانپا. میدان کربلا میں قاسم نے گھوڑا دوڑایا تو کربلا کا بن کانپا. اسی کے پس منظر میں استاد قمر جلالوی نے 2 مصرے کہے. نہیں بیٹھے گا یہ مجمع، بڑا خوب سمجھ رہا ہے. قاسم کی آمد کیسی تھی؟ گھوڑے کی آمد سے قاسم کے میدان کربلا کا کیا حال ہوا، اسے استاد قمر جلالوی نے 2 مصروں میں کہا کہ ایسے جانباز زمانے میں کہاں ملتے ہیں. ایسے جانباز زمانے میں کہاں ملتے ہیں. 13واں سال ہے اور 14 طبق ہلتے ہیں. 13واں سال ہے اور 14 طبق ہلتے ہیں. اور قاسم میدان میں آئے تو رجس پڑھتے ہوئے آئے. قاسم کی رجس کی عکاسی میر انیس نے کی کہ اتنے میں رجس پڑھنے لگے. قاسم زیجا آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ، دادا ہے ہمارا اسد اللہ ید اللہ، امو ہے حسین ابن علی سید زیجا، میں لخت دل فاطمہ کا لخت جگر ہوں، پانی میں جسے زہر دیا اس کا بسر ہوں، دادی شرف آسیہ و مریم و سارا، خود نور سے خالق نے جسے اپنے سہوارا، میں ہوں فلک اسب و شہامت کا ستارہ، روشن ہے نسب صورت خورشید ہمارا، اللہ سے جدا ہے نہ پیغمبر سے جدا ہے، قرآن گواہ ہے کہ ہم نور خدا ہے. یہ تو میر تھے جو جس انداز سے قاسم میدان میں آئے، اس انداز کو سمجھایا مرزا دبیر نے کہ لخت دل امیر لخت دل جناب امیر عرب پڑھا، لشکر پا شاہزادہ عالی نسب پڑھا، کس دبدبے سے دل برے زرغام رب پڑھا، 9 لاکھ سے جہاد کو ایک تشنلب پڑھا، باتوں میں مہ صاحب فرہنگ ہو گئے، سن کر سخن ادیب عرب دنگ ہو گئے. اب سنیے گا، پہنچا قریب فوج عدو جب وہ گل بدن پہنچا. آپ کی سماعتیں لکھنؤ والوں کی سماعتیں سب کم نہیں ہیں، بہت بڑی بلند سماعتیں ہیں. میں تو میر انیس اور مرزا دبیر کے خاندان میں ان کے اشعار سناتا ہوں، سنیں گے آپ؟ توجہ چاہتا ہوں. لخت دل جناب امیر عرب پڑھا، لشکر پر شاہزادہ عالی نسب پڑھا، کس دبدبے سے دل برے زرغام رب پڑھا، 9 لاکھ سے جہاد کو ایک تشنلب پڑھا، باتوں میں محب صاحب فرہنگ ہو گئے، سن کر سخن ادیب عرب دنگ ہو گئے. اور پہنچا قریب فوج عدو جب وہ گل بدن، پھیرا فرس کو مثل ید اللہ صف شکن، نیزہ ہلایا پڑھ کے تو یاد آ گئے حسن. نیزہ ہلایا پڑھ کے تو یاد آ گئے حسن، نعرہ کیا تو ہلنے لگا کربلا کا بن. قاسم آئے،
تاریخ میں ملتا ہے فوجوں کے سامنے کھڑے ہو گئے قاسم. روایت میں ملتا ہے کہ کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ قاسم سے برسر پیکار ہوتا، قاسم سے جنگ لڑتا. کیا دبدبا تھا شہزادے کا، کوئی آگے نہ بڑھا. تاریخ میں ملتا ہے شہزادہ بار بار مبارز طلبی کر رہا تھا، آؤ مجھ سے لڑو مجھ سے لڑو، لیکن 9 لاکھ میں سے کوئی ایک نہ بڑھا. جب کوئی ایک نہ بڑھا تو خود قاسم آگے بڑھ گئے. روایت میں ملتا ہے شہزادے نے جس پرے پر حملہ کیا اس پرے کو صاف کیا، جس بلیٹن پر حملہ کیا اس بلیٹن کو صاف کیا، اسے ختم کیا. جس سردار پر نظر ڈالی اس سردار کو ختم کیا. یزیدی لشکر کے جس کمانڈر کو دیکھا اس کمانڈر کو مارا. فوجیں بھاگ رہی تھی. تاریخ میں ملتا جب فوج بھاگ جاتی قاسم اپنی جگہ آ کر کھڑے ہو جاتے. روایت میں ملتا ہے 7 مرتبہ قاسم نے 7 حملے کیے. فوجیں بھاگتی رہی. جب پوری طرح فوجیں بھاگ چکی تو اب قاسم نے آخری حملہ کیا. ایسا حملہ کیا کہ فوج والے سپروں سے اپنے چہروں کو چھپا رہے تھے. علم لیے ہوئے قاسم کی جلالت کو دیکھ کر پیچھے تھر 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 کانپتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے تھے. قاسم آگے بڑھ رہے تھے. بڑھتے بڑھتے قاسم نے کمانڈر آف چیف آف یزید عمر سعد کے خیمے تک خود کو ڈال دیا. جب عمر سعد کے خیمے تک قاسم پہنچ گئے تو بندر کی صورت کا عمر سعد خیمے کے پردے کو چاک کر کے خیمے کو چاک کر کے نکلا اور بندری لہجے میں ہکل ہکل کے کہنے لگا تم سب کو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے، اس لیے کہ ایک 13 سال کا نوجوان تمہیں للکار رہا ہے اور تم اس سے جنگ نہیں کرتے. جاؤ چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جاؤ. تاریخ میں ملتا ہے جب عمر سعد نے اپنی پوری فوج کے کمانڈروں کو غیرت دلائی، جب غیرت دلا چکا تو کمانڈر تھر تھراتے ہوئے آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد فوج یزید کے کمانڈروں نے تھر تھرا کر جناب قاسم سے پوچھا شہزادے بتاؤ تم ہو کون، تمہارا تعارف تو کراؤ. میں شہزادے قاسم کا تعارف میر انیس کے 2 مصروں سے کروں گا. آہستہ میں پڑھوں گا، پسند آئے تو آپ بولنا. خدائے سخن کے 2 مصرے آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ نے کچھ نہیں سمجھا مگر سمجھتے ہیں آپ. فوجیوں نے پوچھا تم ہو کون، اپنا تعارف کراؤ، اپنا انٹروڈکشن کراؤ. تو قاسم نے یہ نہیں کہا کہ میں قاسم ہوں، بلکہ قاسم نے یہ کہا تعلیم یافتہ ہوں میں اس شہسوار کا. تعلیم یافتہ ہوں میں اس شہسوار کا. عباس نامدار ہے جس نام پاک کا. عباس نام پاک ہے، اس نامدار کا
تو آہستہ کہوں گا۔ عمر سعد نے اس وقت کیا کہا؟ میری فوج والو، جب تم عباس کے شاگرد قاسم سے نہیں لڑ سکتے تو پھر ابو الفضل العباس سے کیا لڑو گے؟ جب عباس کے شاگرد سے نہیں لڑ سکتے تو عباس سے کیا لڑو گے؟ تاریخ میں ملتا ہے، بہت مختصر کر رہا ہوں، تاریخ میں ملتا ہے کہ عمر سعد نے کہا کون ہے جو اس 13 سال کے بچے کے مقابل میں جائے؟ سب تو آنکھیں چرا رہے تھے۔ ایسے میں عمر سعد کی نظر فرزدق پر پڑی۔ فرزدق یزید کے یہاں سے لاکھوں درہم منہ مارتا ہے اور 4 دانگے عالم میں اپنی شجاعت کا لوہا منواتا ہے۔ میں بہت بہادر ہوں، میں بہت بڑا شجاع ہوں، اور تو کہتا ہے کہ تو 10,000 سپاہیوں کے برابر ہے، 10,000 سپاہیوں کے تو برابر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ 10,000 کیا، اس بچے سے جا کر لڑ لے۔ ارزخ جو جہنم کا کندہ تھا، غرور کا پتلا تھا، عمر سعد سے کہنے لگا میں اس بچے سے لڑوں جو 13 سال کا ہے؟ میری شان شجاعت کے خلاف ہے کہ اس بچے سے لڑوں؟ تو اب یہ عمر سعد جیسے دشمن کا چولہا سمجھنا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا تو اسے بچہ سمجھتا ہے؟ یہ تو ابو طالب کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ یہ تو ابو طالب کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اور علی کے شیروں میں سے ایک شیر ہے۔ میر انیس نے بھی کیا خوب کہا، ہیں شیر شیر خوار جناب امیر کے، ہیں شیر شیر خوار جناب امیر کے، جھولے میں پھینک دیتے ہیں اشتر کو چیر کے، جھولے میں پھینک دیتے ہیں اشتر کو چیر کے۔ ارے فرزدق، تجھے معلوم نہیں مسلم کس طرح سے گلی ڈنڈے کی طرح تم کو کوفے میں پھینک رہے تھے؟ مسلم کی بھی عجیب جنگ تھی نا۔ جب کوئی سپاہی بڑھتا تھا تو جنگی مہارت کے پاس، ایک جملہ سن لیجئے، بڑی جنگی مہارت سے جناب مسلم اس سپاہی کی کلائی پکڑتے، جیسے ہی کلائی پکڑتے آدھا دم نکل جاتا، تلوار چھوٹ جاتی۔ کیا سن رہے آپ؟ آدھا دم نکل جاتا، تلوار چھوٹ جاتی۔ اور جناب مسلم نے کتابوں میں لکھا ہے دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کو ایسے پکڑتے جناب مسلم، پکڑنے کے بعد اس سپاہی کو جھولتے، جھولنے کے بعد اب جو پھینکتے تو یزیدی سپاہی چھت پر جا کر گرتا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ یہ کوفے میں مسلم کی شجاعت تھی، وہی خوف تھا یزیدیوں کو کربلا کے میدان میں۔ اب کیا ہوا؟ فرزدق نے کہا تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو میں اس طفل نوخیز کے ساتھ جنگ نہیں کروں گا۔ آج جناب قاسم کی جنگ سب کی نیند اڑا دے گی، سب جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، سن رہے ہیں۔ جنگ کو پڑھنے کے لیے دم بھی چاہیے، آواز بھی چاہیے،
اس لیے کہ خطیب مجلس کا کمانڈر ہوتا ہے. کمانڈر کی آواز میں دم نہ ہو تو لشکر کیا کرے گا؟ اگر کمانڈر کا اٹینشن، انڈین آرمی میں اگر کسی کو کمانڈر بنانا ہے تو اس کی آواز دیکھی جاتی ہے کہ اس کی آواز میں گھن گرج ہے یا نہیں. اگر گھن گرج نہیں ہے تو پوری فوج کا حوصلہ بند ہو جائے گا. تو فوج کے کمانڈر کی آواز میں دم خم ہونا چاہیے، گھن گرج ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ میرا مولا کہا کرتا تھا انا علی ابن ابی طالب صوتہ فی الحروب کاصوات الرعد. میں وہ علی ابن ابی طالب ہوں جس کی آواز میدان جنگ میں ایسے گونجتی تھی جیسے بادل آپس میں ٹکراتے ہو. ادھر خیبر میں مرحب نے کان الذی سمتنی امی مرحبا. اگر مولا کی آواز میں دم نہ ہوتا تو لشکر اسلام کو موت سے پہلے موت آ جاتی. ادھر اس نے کہا انا الذی سمتنی امی مرحبا، تو علی نے بھی سینہ تان کے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا. اور جو یا علی کہنے سے منع کرے تو سمجھو انسان کی شکل میں شیطان ہے. اگر کوئی یا علی کہنے سے منع کرے تو سمجھو انسانی شکل میں شیطان ہے. میزان عدالت میں گوہر تول رہا ہے، پیمانہ تبلیغ میں سم گھول رہا ہے. اگر یا علی کہنے سے کوئی روکے تو سمجھو شیطان کی محفل سے کوئی چھمن بھائی دیکھیں گے آپ یہاں بزرگ ہیں سیلری کٹ کا یہ کیا قاسم مجھ سے مقابلہ کرے گا. میرے 4 بچے بہادر ہیں، وہ چاروں میں سے کسی ایک کو بھیج دوں گا، وہ قاسم کا کام تمام کر دیں گے. عزیزان محترم، عمر سعد نے سر جھکا کے اس کے اپنے چیلے بگولے سے کہا بھیج ایک رہا ہے اور 4 کی وکٹ گرے گی. میں کیسے سمجھاؤں؟ دشمن خود کہہ رہا ہے قاسم کے مقابلے میں
ایک کو بھیج رہا ہے، چاروں کے چار قاسم کے ہاتھ قتل ہوئے۔ بڑا بیٹا، بڑے بیٹے سے بڑا پیار تھا ارزخ کو، ذرا لہیم شہیم، موٹا تازہ باڈی بلڈر تھا۔ کبھی بھی اپنی باڈی پر فخر نہ کیجیے، میں دوسروں کے لیے نہیں کہتا، میں 105 کلو تھا، لیکن چھوٹے سے جھٹکے نے 70 کلو کا بنا دیا۔ انسان نہ اپنی دولت پر فخر کرے، نہ اپنی صحت پر فخر کرے۔ کب کیا ہو جائے گا، کب الٹ پیر ہو جائے گا۔ بڑا باڈی بلڈر، اور تاریخ نے لکھا 2 خود پہنے۔ خود سمجھتے ہیں عجیب، جنگ کے ہیلمٹ، بچوں کو سمجھانے کے لیے مجھے معاف کیجیے، وہ آپ سب کا دور گزر گیا، اب جو ہے ماڈرن زمانہ آ گیا۔ تو مولا علی نے کہا لوگوں سے گفتگو کرو ان کے لیول آف انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے۔ لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں ہوئی ہے، بلکہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ انگریزوں کی طرف چلی گئی۔ 2 ہیلمٹ پہنے، 2 زرہ پہنے، 2 تلواریں پہنے، اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر خیمے سے نکل ہی رہا تھا کہ ادھر پیچھے سے شاگرد کو استاد نے آواز دی۔ عباس نے قاسم سے کہا، اب دیکھتا ہوں جناب میرے جملے پر نہیں، آپ جناب عباس کے جملے پر کیسے بولیں گے۔ عزیزان محترم، ادھر سے ارزخ کا بیٹا چلا، ادھر جناب ابو الفضل العباس نے قاسم کو آواز دی، قاسم رکابوں کے اندر پیروں کو گاڑ لو، دادا کی طرح تلوار کو فضا میں لہراؤ، اس لیے کہ تمہارا پہلا شکار آ رہا ہے۔ اس لیے کہ تمہارا پہلا شکار آ رہا ہے۔ قاسم کیا سنبھلے کہ قاسم کا وفادار گھوڑا بھی چونکا، گویا اپنی وفاداری کا اعلان کر رہا تھا۔ مولا آپ جدھر اشارہ کریں گے میں آپ کے اشارے پر چلتا رہوں گا۔ لیکن تاریخ نے دیکھا کہ ارزخ کا بڑا بیٹا آیا، مبارز طلبی نہیں کی، اس نے رجس نہیں پڑھا، یک بیک حملہ کرنا شروع کیا، بار بار حملہ کر رہا تھا، تلوار کے وار ہو رہے تھے، اور قاسم اپنی ڈھال سے اس کی وار کو روک رہے تھے، کبھی ڈھال سے روکتے اور کبھی تلوار سے روکتے۔ جب روکتے تو چنگاریاں اڑ کر فوج یزید کو نظر آتی، وار پا وار ہو رہے تھے۔ ایسے میں شہزادے نے موقع غنیمت جانا، اب جو حیدری وار کیا، ارزخ کے بیٹے کے ہاتھ میں جو سپر تھی، پہلے سپر کٹی، سپر کے بعد قاسم کی تلوار
ارزخ کے بیٹے کے آنکھوں کو کاٹتی ہوئی منہ سے سر تک پہنچ گئی۔ اصغر ارزخ کا بیٹا گھوڑے پر ٹہرا رہا اور تمام یزیدیوں نے دیکھا اب جو قاسم نے جھٹکا دیا، ارزخ کا بیٹا جہنم میں جانے کے لیے زمین پر تھا، قاسم کی تلوار ہوا پر لہرا رہی تھی۔ پہلا بیٹا ارزخ کا آؤٹ، اب دوسرا بیٹا، اور دوسرا بیٹا اس زمانے میں بھی بیوٹی پارلر تھے، اور حرام کا پیسہ یزید کے یہاں سے ملتا تھا، بڑا سجا دھجا، بال اتنے لمبے تھے کہ اس زمانے کی عورتوں کے بھی بال نہیں تھے، اتنے لمبے لمبے بال تھے ارزخ کے بیٹے کے۔ آج اگر 10-5 منٹ میں لے لوں آپ کا، پھر جنگ ادھوری رہ جائے گی، اور پھر اور مجلسوں میں جو ہے میں شاید نہیں پڑھ پاؤں گا۔ آپ یقین جانیے کہ میں جب جناب قاسم کی جنگ پڑھتا ہوں تو 2.5 گھنٹے سے کم نہیں پڑھتا، لیکن 2.5 گھنٹہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ سے پہلے ہم کو خیال ہے، ہاں جلوس بھی ہے، مجھے معلوم ہے۔ میں جو ہے لکھنؤ میں خیمے سے جب نکلا تو ہوا میں بال لہرا رہے تھے، دیکھا آپ نے سیریلوں میں دیکھا ہے نا، یہ گزر چکا ہے، لمبے لمبے بال ارزخ کے بیٹے کے ہوا میں لہرا رہے تھے، قاسم مسکرا رہے تھے، یہ تو میرا دوسرا شکار ہے، اور اس شکار کے ساتھ جنگ کا دوسرا انداز اختیار ہونا چاہیے۔ آتے ہی اس نے حملے پہ حملے کیے۔ تاریخ میں ملتا ہے جناب قاسم نے اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا، گھوڑا کوندا، قاسم نے بس اس کے وار کو روکا، تو وار کے روکنے کا انداز ایسا تھا کہ اس کی تلوار زمین پر گر پڑی، اب جو تلوار گری تو وہ جھکا، جیسے ہی جھکا قاسم نے اس کے بال پکڑ لیے، اس کے بعد اپنے نانا رسول خدا کے گھوڑے کو اشارہ کیا، گھوڑا ارزخ کے خیمے کی طرف بڑھنے لگا، ارزخ کا بیٹا کھینچا جانے لگا۔ قاسم نے ایک مرتبہ ایسا گھمایا اپنی ٹیکسنگ کے ساتھ کہ ارزخ کا دوسرا بیٹا گھومنے لگا، اب جو پھینکا تو ارزخ کا بیٹا ارزخ کو اپنی موت کی سلامی دینے کے لیے گود میں جا کر گرا۔ تیسرا بیٹا ختم، چوتھا بیٹا اس کی ٹیکنیک الگ، کیا لے کر آیا؟ لمبا گرز۔ عجیب، اب ہر گاؤں میں آپ کے مسل ہوتا ہے یا نہیں؟ اب تو مشینیں آ گئی لکڑی کا، لیکن لوہے کا گرز، اس میں لوہا ہی لوہا ہوتا ہے جو سر پر مارا جاتا ہے، لوہے کا گرز لے کر آیا۔ جب گرز لے کر آیا اور آتے ہی اس نے شہزادے پر حملہ کیا، لیکن پہلے ہی حملے میں شہزادے نے گرز کو تھام لیا، گرز کو ہاتھ میں قاسم نے تھام لیا۔ اب ارزخ کا بیٹا بڑی پنجہ آزمائی کر رہا ہے، زور آزمائی کر رہا ہے، کسی طرح سے واپس گرز کو چھین لے، لیکن یہ پنجہ پنجہ حیدر کرار ہے،
ارے جس کے پنجے میں کوئی چیز آ جائے تو واپس کہاں جائے؟ قاسم نے جھٹکا دیا، ہاتھ میں گرز آیا، جب گرز آیا تو قاسم نے حملہ کیا، ارزخ کا بیٹا وہیں ڈھیر ہو کر گرا۔ اب جب 3 مر گئے، 3 کو تو مرنا ہی ہے، تین کو تو جلنا ہی ہے، مر گئے۔ اور چوتھا آیا تو تاریخ نے لکھا کہ وہ بھی بڑا شوخیلا تھا، اسٹائلش، جو اس کی تلوار کا قبضہ تھا سونے کا تھا، زرہ کیا تھی؟ سونے کی تھی، خود کون سا؟ سونے کا۔ سونا عورتیں پہنتی ہیں، مرد نہیں پہنتے۔ کیا سنا آپ نے؟ سونے کی زین، سونے کا قبضہ۔ بس مختصر کر رہا ہوں، قاسم نے اسے بھی ڈھیر کیا۔ جتنے یزیدی تھے وہ سب دیکھ رہے تھے۔ اب قاسم سونے کا زرہ بھی، سونے کے قبضے کی تلوار بھی، سونے کا خود بھی لے جائیں گے، لیکن قاسم نے ان سب سے منہ موڑ لیا۔ قاسم نے منہ موڑ لیا۔ میں کہوں گا شہزادے آپ کا حق ہے، لے لیجئے، خود آپ کا ہے، زرہ آپ کی ہے، زین آپ کا ہے، تلوار آپ کی ہے۔ اب دیکھتا ہوں علی والے علی کی محبت کتنی رکھتے ہیں، قاسم کی محبت کتنی رکھتے ہیں۔ شہزادے لے لیجئے، حق آپ کا ہے۔ تو شاید میرا شہزادہ جواب دے، نادان تجھے نہیں معلوم، اگر میرے دادا علی نے خیبر میں مرحب کو قتل کرنے کے بعد مرحب کا زرہ لیا ہوتا تو میں بھی یہ زرہ اٹھا لیتا۔ یہی وجہ ہے کہ مرحب کی بہن جب مرحب کے لاشے پر آئی تو یہی کہا تھا، بھیا رونے آئی تھی، تجھے رونے آئی تھی، روؤں گی نہیں مگر تیرے قاتل کا قصیدہ پڑھ کر جاؤں گی۔ تیرا قاتل علی کتنا کریم تھا کہ اس نے تیری تلوار بھی چھوڑ دی، زرہ بھی چھوڑ دی، پتھر بھی چھوڑ دیا۔ اب جملہ کہوں، اگر علی نے خیبر میں مرحب کا زرہ چھوڑ کر اپنی قریبی کا لوہا منوا لیا تو قاسم نے کربلا میں اپنی قریبی کا لوہا منوا لیا۔ چاروں بیٹے مر گئے تو اب خود ارزخ چلا، ڈیل ڈول۔ میں کیسے بیان کروں؟ اب وہ تمام 120 بند ہیں میر انیس کے کہ کیسے آمد ہوئی، کیسے ارزخ آیا، شہزادے نے اس پر کیسے حملہ کیا، ان سب کو چھوڑتے ہوئے بس اتنا سن لیجئے، اتنا سن لیجئے کہ ادھر سے ارزخ چلا، ادھر سے ابو الفضل عباس نے کہا، قاسم تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے دادا کی بھی عمر خیبر میں اتنی ہی تھی جتنی اس وقت ہے، تم اس کے ڈیل ڈول کو دیکھ کر گھبرانا نہیں، قاسم بڑی چستی سے حملہ کرنا، تم علی کے پوتے ہو، حیدر کرار کا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ یہ گفتگو قاسم سے عباس کر رہے تھے کہ ارزخ شامی نے کہا، عباس تم دو ہو میں ایک ہوں، تم دونوں مل کر مجھ پر حملہ کرنے جا رہے ہو۔ غلامان عباس بڑی داد دے رہے تھے اشعار پر جناب عباس کی شان کے۔ ارزخ نے کہا تم دو ہو کر مجھے ایک پر حملہ کرنا چاہتے ہو، تو جناب عباس نے کہا ارزخ سن، یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم دو مل کر ایک پر حملہ کریں، ہم دو مل کر ایک پر حملہ کریں،
ہماری شان شجاعت یہ ہے کہ ہم ایک ایک ہو کر لاکھوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ارے کیا سنا، ہم ایک ہو کر لاکھوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ارزخ آگے بڑھا، قاسم بھی آگے بڑھے۔ روایت میں ملتا ہے گھماسان کا رن پڑا، ایسا رن پڑا کہ دونوں نبردازماں دکھائی نہیں پڑتے تھے۔ کھڑوں کی سموں کی گرد و غبار اتنی بڑی ہوئی تھی کہ فوج یزیدی کے لشکری دور دور سے گرد کو ہٹا ہٹا کر دیکھ رہے تھے۔ نہ قاسم نظر آ رہے تھے، نہ ارزخ نظر آ رہا تھا۔ نیزے پہ نیزے چل رہے تھے، نیزے کی انیاں نیزے سے ٹکرا رہی تھی کہ ایسے عالم میں قاسم کا نیزہ ارزخ کے نیزے پر لگا۔ جب ارزخ کے نیزے پر لگا تو تاریخ میں ملتا ہے کہ ارزخ چاہتا ہے کہ قاسم کے نیزے کو گرا دے، قاسم چاہتے ہیں کہ ارزخ کے نیزے کو گرا دے۔ دونوں زور آزمائی کر رہے تھے، دونوں پنجہ آزمائی کر رہے تھے۔ ایسے میں قاسم نے میمون کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو میمون اپنی پشت سے کوندا، ارے کیا سن رہے ہیں آپ، انداز جنگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میمون جب کوندا، پہلے نیزے سے نیزہ ملا تھا، اب نیزے کی ڈانٹ سے ڈانٹ جا کر مل گئی۔ جب ڈانٹ سے ڈانٹ جا کر مل گئی، شہزادے نے ایسا جھٹکا دیا، ارزخ کا نیزہ زمین پر گر پڑا۔ قاسم نیزے کو ہوا میں لہراتے رہے۔ میر انیس نے کہا نیزہ زمین پر گر گیا اس نابکار کا۔ آہستہ میں پڑھوں گا، بآواز بلند بات بولیں گے۔ نیزہ زمین پر گر گیا اس نابکار کا، دو انگلیوں سے کام لیا ذوالفقار کا۔ ارزخ اب بھی تجھے وقت ہے، جو حر کو بخش سکتا ہے وہی حسین تجھے بھی بخش سکتا ہے۔ حر کا شجرہ نسب صحیح تھا، حر آ گیا۔ عمر سعد کی نہیں، ارزخ شامی کی گردن پر شیطان بیٹھ گیا۔ پولیس والے جب پکڑتے ہیں کسی کو تو کہاں پکڑتے ہیں؟ شیطان نے ارزخ کو پکڑ لیا تھا۔ کیا کرتا؟ آگے بڑھا، بس میں نے ختم کر دیا جنگ کو۔ ارزخ کی جنگ کا کیف شاید میں بیان نہ کر سکا، آپ سن نہ سکے۔ آخری مرحلے پر اتنا سن لیجئے، پھر تلوار لے کر آگے بڑھا، نیزے لے کر آگے بڑھا۔ تاریخ میں ملتا ہے قاسم بھی آگے بڑھے، دونوں طرف سے وار ہونے لگے۔ گھماسان کا رن پڑا، گھماسان کا رن پڑا۔ نہ قاسم دکھائی دے رہے ہیں، نہ ارزخ دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسے عالم میں قاسم نے ارزخ کے گھوڑے کا کعوہ کیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جب کسی بہادر کو آخری حملہ کرنا ہوتا ہے تو وہ گھوڑے کا کعوہ کرتا ہے۔ قاسم نے گھوڑے کا کعوہ کیا۔ کعوہ کرتے کرتے قاسم جنگی مہارت کے ساتھ گھوڑے پر کھڑے ہو گئے۔ ایک قدم کو گھوڑے کی پشت پر رکھا، قاسم نے دوسرے قدم کو گھوڑے کی عیال پر رکھا، گھوڑے کے گردن کے بالوں پر رکھا، تلوار کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد کہا یا علی مدد۔ عباس نے کہا مبارک۔ ارزخ
برزخ دو نیم ہو کر گرا۔ قاسم چچا کے پاس لوٹے۔ اب جب لوٹے تو کبھی چچا کی پیشانی چوم رہے، کبھی چچا کے قدموں کو چوم رہے، کبھی ہاتھوں کو چوم رہے، اور چومتے چومتے کہہ رہے ہیں چچا جان بہت پیاسا ہے۔ رونے کے لیے آمادہ ہے نا؟ چچا بہت پیاسا ہے، چچا ہو سکے تو ایک چلو پانی پلا دیجیے مجھے۔ ہائے حسین کی بے کسی، ایک چلو پانی بھی میسر نہ تھا۔ حسین نے بس اتنا کہا قاسم جاؤ، تمہارے دادا علی مرتضیٰ پانی دنیا کا پانی نہیں جام کوثر سے تمہیں سیراب کریں گے۔ یہ سننا تھا۔ قاسم میدان میں آئے، قاسم تنہا تھے، دشمن لاکھوں میں تھے، حملے ہو رہے تھے، قاسم پیدر پہ حملے کر کے بھگا رہے تھے۔ عمر سعد نے ایک شخص کو کمین گاہ میں بٹھا رکھا تھا اور جانتا تھا کہ قاسم کو کوئی آگے بڑھ کر تلوار سے حملہ نہیں کرے گا، لہذا قاسم کو چھپ کر حملہ کر دو۔ عزاداروں، قاسم لڑتے لڑتے آگے بڑھے تو ایک ظالم نے کمین گاہ سے قاسم کے پہلو پر ایسا نیزہ مارا، قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور گھوڑے سے گرتے گر رہے تھے کہ قاسم کا پیر رکاب میں الجھ گیا، گھوڑا دوڑنے لگا، قاسم کا جیل پتھروں سے ٹکرانے لگا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ چند جملے ہیں، رو لیجئے گا۔ عزادارو، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی شہید گرا اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ حسین زمین پر گرے، لیکن روایت میں ملتا ہے کئی ایک مرتبہ حسین خود اٹھے، اٹھ کر کبھی خیمہ گاہ کو دیکھا، کبھی زلجنا کو دیکھا، تیر لگا تو حسین زمین پر گرے۔ علی اکبر کے پرچی پر، علی اکبر کے سینے پر پرچی کا پھل لگا، علی اکبر گرے، لیکن دونوں ہاتھوں کو علی اکبر نے نہ اٹھا سکا۔ علی اکبر دو ہاتھ نہ اٹھا سکے تو ایک ہاتھ تو علی اکبر نے اٹھایا، لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ قاسم جب گرے ہیں تو قاسم نے حرکت ہی نہ کی، قاسم نے حرکت ہی نہ کی، قاسم ویسے ہی زمین پر پڑے رہے۔ کیوں عزادارو؟ آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے گرز دو طرح کے، ایک طویل گرز ہوتا ہے لوہے کا لمبا، ایک گرز گول ہوتا ہے جس میں خنجر ہوتے ہیں۔ گرز گول گرز ہوتا ہے جسے سپاہی اپنے ہاتھ میں حملہ لے کر حملہ گول پھرا کر حملہ کرتا ہے، اور اس گرز کی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ کسی سوار پر مارتا ہے تو سوار کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، عزادارو، تورل ایک نامی گرامی پہلوان تھا جو گول گرز چلانا جانتا تھا۔ ادھر قاسم کے پہلو پر نیزہ لگا،